یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے والی مجلس میں اور اس سے پہلے والی مجلس میں، یعنی آخری دو بیانوں میں آپ کے سامنے اسلام پر، اسلام کے احکامات پر ہونے والے کچھ اعتراض، آبجیکشن اور اس کے جواب میں نے پیش کیے تھے۔ اور یہ قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ دین اسلام اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، صاف ستھرا، کمپلیٹ، پرفیکٹ، یوزفل، زبردست قانون ہے۔ کم فہمی کی وجہ سے، عقل کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی بڑی بات آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ اس بات کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ اپنی لا علمی، اپنی کم علمی اور اپنی سمجھ کا قصور ہوتا ہے۔ اس پر میں نے پچھلی دونوں مجلسوں میں زور دیا اور آج بھی اسی سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اسلام میں کوئی کجی نہیں، اسلام کے کسی حکم میں کوئی کمی نہیں، ذرہ برابر نہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمیں پریشان کرنے کے لیے، اللہ نہ کرے اگر ہمارے سامنے اسلام پر کوئی اعتراض آتا ہے تو ہمیں اس کا جواب علماء کرام سے سمجھنا چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر اسلام کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کے بارے میں شک شبہ ہو جائے تو آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ خیر، یہ بات میں نے دہرائی۔ گزشتہ بیان میں اخیر میں مسئلہ چل رہا تھا حلالے کا، کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام عورت کی عزت نہیں کرتا، کیوں کہ حلالے کرواتا ہے۔ اخباروں میں بھی آپ دیکھیں گے، سوشل میڈیا میں بھی دیکھیں گے، اعتراض کرنے والے بہت اچھالتے اس مسئلے کو۔ تو میرے بھائی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے، شریعت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم حلالہ کرو، نہیں کہا، بلکہ اس سے روکا ہے، مت کرو۔ حلالہ یہ کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ نہ کرنے کا کام ہے۔ اس سے تو روکا گیا ہے، منع کیا ہے، حضور نے ناپسند فرمایا حلالے کو، کہ جو حلالہ کرتا ہے، کرواتا ہے، گواہ بنتا ہے، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر یہ کرنے کا کام ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیوں فرماتے؟ معلوم یہ ہوا کہ حلالہ
یہ کرنے کا کام نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا کام. اور دوسری بات سمجھنے کی کہ حلالہ کیا نہیں جاتا بلکہ خود بخود ہو جاتا ہے. وہ ہے شرعی حلالہ جو خود بخود ہو جائے، اور جو پروگرام بنا کر کیا جائے اس پر تو اللہ کی لعنت ہے. مسئلہ ذرا پیچھے سے شروع کرتے ہیں. میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے اور آپس میں اس قدر نفرتیں ہو گئی ہے کہ اب ساتھ میں رہنا ممکن نہیں. ہر طرح کی کوشش کر کے تھک گئے، نباہ ہو ہی نہیں رہا. تو شریعت نے نکلنے کا راستہ رکھا ہے، ایمرجنسی ایگزٹ رکھی ہے طلاق. جب کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، یہ بھی پریشان وہ بھی پریشان، نباہ ہو ہی نہیں رہا، تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ 7 چکر گھوم لیا اب 7 جنم کا ساتھ ہے اب ساتھ میں ہی رہو. نہیں، اس نے نکلنے کے لیے راستہ رکھا ہے. اگر پریشان ہو جاؤ گے پھر دیکھو یہ راستہ ہے، لیکن یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، یہ نارمل ایگزٹ نہیں ہے. جب تنگ آ جائے آدمی، کوئی راستہ نہ رہے تو اس کو کھولنا ہے. اور اس کا طریقہ بتایا کہ جب طلاق دینے کی ضرورت پڑے تو ایک طلاق دو. اور جیسے ہم نکاح کرتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، اطمینان کے بعد پھر نکاح کا فیصلہ لیتے ہیں، تنہا نہیں لیتے. تو طلاق میں بھی یہی ہونا چاہیے، آدمی مشورہ کرے، ٹھنڈے دماغ سے سوچے، جس پر بھروسہ ہو اس سے مشورہ لے، رائے لے، پھر اطمینان ہو جائے تو طلاق. یہ کوئی غصے میں دینے کی چیز نہیں ہے، یہ غصہ آیا تو ایک چپت لگا دی، یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ لینے کی چیز. طلاق دینی ہے تو شریعت نے کہا ایک طلاق دو. یہ سنت طریقہ ہے جو حضور نے سکھایا، ایک طلاق. بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 نہ دو وہاں تک تو ہوتی ہی نہیں طلاق. وہ 3 کو ہی طلاق سمجھتے ہیں اور پھٹ 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 3 بول دیتے ہیں تو ان کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں ہوئی. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، اور ان کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آتا کہ کسی نے 3 طلاقیں دی ہے تو اس کو بلوا کر کوڑے سے سپاٹے لگواتے تھے اس کو. دوسروں کو عبرت ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. 3 طلاق تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک دینی ہے. بہت نفرت ہو گئی ہے، 2 دے دو، بس رک جاؤ. اب دیکھو سسٹم شریعت کا، میاں بیوی میں انبن ہو گئی، نباہ کی کوئی شکل نہیں، مشورہ کر کے فیصلہ لیا، ایک طلاق دی. اب دونوں چھوٹے پڑ گئے، وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر. اب ان کا دماغ ٹھیک ہوگا، یار یہ فیصلہ تو برابر نہیں ہوا. بیوی تھی تو کم سے کم کھانا تو دیتی تھی مجھے، وہ بیوی سوچتی ہے کہ شوہر تھا تو دوائی تو لا کے دیتا تھا مجھے، ایک سہارا تھا میرا. اب دونوں کو افسوس ہو رہا ہے. شریعت نے کہا ایک ہی طلاق دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر عدت نہیں گزری، چل رہی ہے، 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے طلاق کی، اگر عدت چالو ہے اور میاں بیوی دونوں پھر ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، ویسے ہی ساتھ میں رہتے ہو جاؤ، کچھ نہیں کرنا. رجوع ہو گیا، گویا کہ وہ طلاق کینسل ہو گئی، لیکن آپ نے اس کو استعمال کر لیا ہے، استعمال ہو چکی وہ. اب آپ کے پاس 2 طلاقیں باقی.
ایک تو آپ یوز کر چکے، پھر ہم نے اس کو ڈیڈ کر دیا. جیسے بومب کہیں رکھا ہوا ہے، پتا چلا وہاں بومب ہے، وہ جاتے ہیں، جا کر اس کو ڈسپوز کر دیتے ہیں. بومب تو گیا کہ نہیں؟ تو اسی طرح ہے، طلاق کینسل ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن یوز تو کر لیا آپ نے. اب 2 طلاقیں آپ کے پاس باقی رہی، دونوں ساتھ میں رہو، کوئی مسئلہ نہیں. چلو، اگر کسی بندے نے بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں اور عدت کے اندر اندر ساتھ میں رہنے کا فیصلہ ہو جائے، ویسے ہی ساتھ میں رہو، چلو طلاق کینسل ہو گئی. اب ایک باقی ہے آپ کے پاس. بندے نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی اور عدت پوری ہو گئی. عدت پوری ہونے کے بعد خیال ہوا کہ پھر ہم ساتھ میں رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے، تو کوئی حلالہ ولالہ نہیں، صرف نکاح کرنا ہے جیسا کرتے ہیں، جیسا پہلا نکاح ہوا تھا اسی طرح ایک نکاح کرنا ہے اور نکاح کر کے لے جاؤ. چلو، میاں بیوی میں طلاق ہوئی اور ایک ہی طلاق دی تھی، 10 سال کے بعد ارادہ ہوا کہ ساتھ میں رہنا ہے، نکاح پڑھو اور ساتھ میں رہتے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. کون سا حلال ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم مس یوز کرتے ہیں، بدنام اسلام ہوتا ہے. ہم جاہل ہیں، ہم بدنام کرتے ہیں اسلام کو. اتنا تفصیلی طریقہ میرج لائف کا بتاؤ کسی مذہب میں ہو تو لا کے دکھاؤ مجھے، لاؤ. ہے کسی کے پاس؟ وہ جلتے ہیں، ان کو حسد ہے اسلام کی حقانیت پر. ان کو یہ خوف ہے کہ اگر اسلام کی سچائی دنیا کے سامنے آ گئی تو سب مسلمان ہو جائیں گے. بدنام کرو، پروپیگنڈے کرو. ان کے پاس ہتھیار ہے، آلات ہے، نیٹ ہے، سب کچھ ہے، روک کے رکھا ہے لوگوں کو. لیکن ایک وقت آنا ہے انشاءاللہ کہ اسلام کی سچائی آسمان پر نظر آئے. آنا ہے وہ وقت، جب اللہ کو منظور ہوگا وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ. ہمارے مسلمان بھائی بھی بعض مرتبہ کوئی پترکار پوچھتا ہے کہ حلالے کے بارے میں تم کیا؟ ارے حلالہ بہت بری چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے اسلام میں. ارے جاہل آدمی، تو مسلمان ہو کر تو اسلام پر اعتراض کر رہے. چلو وہ تو دشمن ہے، وہ کر رہے ہیں، تم تو اپنے ہو. یوں کہو مجھے اس مسئلے میں کچھ پتہ نہیں ہے، میں سمجھوں گا، معلومات لوں گا، پھر آپ سے بات کروں گا. عورتوں سے پوچھ رہے یہ تو بہت بری چیز ہے، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، سب ختم ہونا چاہیے. تو اللہ کے حکم پہ اعتراض کر رہے ہو، آپ کا دین ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ کے واسطے اگر مسئلے کی معلومات نہیں ہے تو زبان پہ کنٹرول رکھو. کہا علماء کرام نہیں ہے، آؤ پوچھو، سمجھو، سیکھو، پھر جا کے بحث کرو ڈیبیٹ میں. ویسے ہی چلے گئے، کوئی پوچھ رہا ہے تو خاموش رہو نا، بھائی مجھے معلوم نہیں، جاؤ مفتی صاحب سے پوچھو، تو وہ اس کو جواب دیں گے قاعدے کا. اس لیے کسی مفتی کے پاس آ کر کوئی پترکار سوال نہیں کرتا کہ حلالے کے بارے میں کیا ہے. وہ عام مسلمان بیچارہ جاہل ان پڑھ جس کو نماز کے فرائض معلوم نہیں، اس سے حلالے کا سوال کرتا ہے اور پھر پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرتا ہے. دیکھو یہ مسلمان خود حلالے کے خلاف ہے. بھائی سمجھو، دین کو سمجھو، وقت نکالو اللہ کے لیے. بیٹھو تفسیر میں، بیٹھو مسائل کی مجلسوں میں، بیٹھو جمعہ کے بیان میں، کچھ سیکھنے کو ملے گا. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی بے وقوف نے، جاہل نے، ان پڑھ نے، نادان نے 3 طلاقیں دے دی، منع کیا ہے حضور نے حدیث میں، لیکن دے دی اس نے 3، تو 3 طلاق ہو گئی. 3 گولی چلاؤ گے تو 3 لگے گی، 3 چلائی 3 لگی، ختم. اب دیکھو شریعت کا حکم کیا ہے. اگر کسی نادان نے 3 طلاق دے دی تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس بیوی کو قیامت تک کے لیے بھول جاؤ، اور بیوی کو ہے کہ اس شوہر کو بھولو. اتنا جاہل کہ جو حضور کی بات نہیں مانتا، اس کو منع کیا 3 طلاق دینے سے، پھر بھی 3 طلاقیں دے رہا ہے. بیوی کو کیا کھلونا سمجھتا ہے تو؟ بیوی کوئی کھلونا نہیں، بیوی ایک عزت کی چیز ہے. اگر آپ کو چھوڑنا تھا تو 1 طلاق دے کے چھوڑتے، 3 طلاق دے کے چھوڑ دیا. اتنی نفرت
اتنا ذلیل کرو گے عورت ذات کو؟ ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ. نعمت دی تھی بیوی کی، ناقدری کی ہے شوہر نے، اب اس کو سزا دینی. چلو بھول جاؤ اب اس بیوی کو، اب نہیں دیں گے تمہیں، دوسری جگہ رشتہ کرو. اور بیوی سے بھی شریعت کہتی ہے کہ ایسے دیوس شوہر کے پاس کیا جانے کا جو تیری اتنی عزت نہیں کرتا، 3 بار تھوکتا ہے چہرے پہ. ارے ضرورت تھی تو 1 بار تھوکتا. شوہر کو کہا کہ نعمت گئی اور بیوی سے کہا کہ اب اس کے چکر میں نہیں جانا، اپنی اپنی زندگی گزارو، دوسرے رشتے تلاش کرو. اللہ تعالیٰ ہے انتظام کرنے والا. یہ ہے شریعت کا حکم. 3 طلاقیں دی، میاں بیوی الگ ہو گئے. بیوی کی کہیں شادی ہوئی، شوہر کے ساتھ وہ رہ رہی. اتفاق 2-5 سال کے بعد وہاں بھی نباہ نہیں ہوا. اتفاق، شادی ہوئی تھی ہمیشہ کے لیے، گھر بسانے کے لیے شادی کی تھی، لیکن اتفاق یہ ہو گیا کہ وہاں بھی نباہ نہیں ہوا، آدمی برابر نہیں ملا، اور وہاں سے بھی طلاق ہو گئی. تو عدت گزارنے کے بعد اب پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو نکاح کر کے آ سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں حلالہ ہو گیا. یہ خود بخود ہوتا ہے، وہ کرنے کی چیز نہیں ہے. پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی، دوسرے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کیا تھا، زندگی گزارنے کے لیے نکاح کیا تھا، لیکن بائی چانس طلاق ہو گئی تو عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس آ سکتی. پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی، دوسرا نکاح کیا اور بائی چانس دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب یہ پہلے کے پاس آنا چاہے تو نکاح کر کے آ سکتی ہے، اس کے لیے حلال ہو گئی. یہ ہے شرعی حلالہ. یہ خود بخود ہوتا ہے، بائی چوائس نہیں ہوتا، یہ بائی چانس ہو جاتا ہے، قسمت کی بات ہے، ہو جاتا ہے کبھی. یہ ہے بیوی کا حلال ہونا پہلے شوہر کے لیے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی گناہ نہیں. دوسرا طریقہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اس بے وقوف نے 3 طلاقیں دے دی، اب ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ بھائی اب بھول جاؤ، ختم کرو، ہم آدمی تلاش کرنے نکل جاتے ہیں. اسلام بدنام ہوتا ہے. شریعت کا حکم ہے بھول جاؤ، ختم کرو معاملے کو. اب اگر مسلمان لڑکیاں اپنی عزت کو سمجھیں جو اسلام نے انہیں دی ہے، اور وہ اڑ جائے کہ اب نہیں جاؤں گے اس کے پاس، کسی کے باپ کی مجال ہے جو 3 طلاق دے، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاوے 3 طلاق کا. عورتوں کو مضبوط ہونا پڑے گا، لیکن بھولی بھالی ہوتی ہے، میڈیا کی باتیں سن کر وہ اسلام کے خلاف بولنے لگتی ہے. ارے تمہاری عزت کی اسلام نے حفاظت کی ہے، سمجھو اللہ کی بندی ہو، سمجھو. جتنی عزت عورت ذات کو اسلام نے دی ہے، خدا پاک کی قسم کسی مذہب نے نہیں دی. دیکھ لو دنیا گھوم کر. تین طلاقیں دے دی، عدت پوری ہوئی، اب اسی کے پاس رہنا ہے. آدمی تلاش کیا، نکاح کرو، پھر تم چھوڑ دینا اس کو. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. یہ بائی چوائس کر رہے ہیں آپ حلالہ، اس طرح کرنا حرام ہے، گناہ کا کام ہے. اگرچہ اگر کوئی اس طرح کر لے، شادی کر لے اور پھر طلاق دے دے اور پھر اس کی عدت گزر جائے تو فارمیلٹی پوری ہو گئی. جو بائی چانس ہونی چاہیے وہ آپ نے بائی چوائس کر کے پورا کر لیا. اس فارمیلٹی کو گھسیٹ پسیٹ کر آپ نے پورا کیا تو فارمیلٹی پوری ہو جانے کی وجہ سے حلالہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہوا نہیں، آپ نے کیا ہے. ایک ہے حلالہ ہونا اور ایک ہے حلالہ کرنا. حلالہ کرنا تو حرام ہے. بات شاید آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. یہ ہے میرے بھائی اسلام کی اصل تصویر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی
ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اب ساتھ میں نہیں رہ سکتے، معاملہ ختم ہو چکا، لیکن ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، نہیں ساتھ میں رہیں گے ہی رہیں گے، سمجھانے کے باوجود نہیں مان رہے، دھمکیاں دیتے ہیں بعض مرتبہ کہ اگر تم ہمارا حلالہ نہیں کرا کے دو گے تو ہم ویسے ہی رہیں گے ساتھ میں، یوں دھمکی دیتے ہیں۔ اب مسئلے آ رہے ہیں ہمارے پاس، یوں دھمکی دیتے ہیں۔ کوئی دھمکی دیتا ہے کہ اگر ہمارا حلالہ نہیں کروا کے دو گے ہم سوسائڈ کر لیں گے، ایسی سچویشن سامنے آ گئی تو یہ مجبوری کا درجہ ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ زنا کاری میں مبتلا ہو اور اس کی اولاد بھی حرام کی پیدا ہو، اس سے اچھا ہے کہ اس کو فارمولیٹی سے گزارو۔ بجائے اس کے کہ ایک آدمی کی جان چلی جائے، سوسائڈ کر کے مر جائے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے چھوٹے والا گناہ کر کے اس کو نکالو راستے سے۔ یہ مجبوری کی صورت ہے، مجبوری کی۔ اسلام کسی صورت میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ ہو جائے تو یہ کر لو، اور یوں نہ ہو تو پھر اور یوں ہو جائے تو یہ کر لو۔ لیکن اسلام نے کہا ایسا کرنا مت، یہ اچھی چیز نہیں ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے اس پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعتراض تھا حلالے کے بارے میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھاؤں، امید ہے شاید سمجھ میں بات آئی ہوگی۔